बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 29 अगस्त है, जुमे का दिन है, और वो है ना कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। बात बड़ी सादा है कि 57 रुकनी इस्लामी इत्तेहाद अगर देखा जाए, ये नाम नेहाद इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, डॉलर्स के पुजारी अपने फायदे को देखते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से 20 माह से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये जो जंग चल रही है, इसके अंदर जिस तरह से फ़लस्तीन की जानिब से जो अपनी कुर्बानियां दी गई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके साथ कोई भी बड़ा ताकतवर मुल्क खड़ा दिखाई नहीं दिया। अब पूरी दुनिया से आवाजें उठना शुरू हुई। लेकिन अभी हमने देखा कि यमन जब से ये जंग छिड़ी है तब से लेकर आज तक वो मुसलसल आगे से जो जवाबी कार्रवाइयां कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। फिर यमन के ऊपर भी इसराइल की जानिब से हमले किए जाते हैं। और अभी जिस तरह से आए रोज हम आपको बताते हैं, कभी हाइपरसोनिक मिसाइल हमला करता है यमन, और फिर ड्रोन्स के साथ, फिर जो रॉकेट्स के साथ हमले होते हैं। उसके बाद आगे से जवाबी कार्रवाइयाँ होती हैं। कभी सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया जाता है, कभी प्रेसिडेंशियल पैलेस को निशाना बनाया जाता है, कभी स्टेशंस को निशाना बनाया जाता है, कभी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और फिर अभी कल मैंने आपको खबर दी, उससे पहले 2 दिन पहले जो उन्होंने जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इसके बावजूद वो एक ही बात करते हैं, कहते हैं कि जब ये फ़लस्तीन की जंग ख़त्म हो जाएगी हम रुक जाएंगे, हमारे हमले रुक जाएंगे। जिस तरह से 200 के करीब जो बहरी जहाज हैं उनको निशाना बनाया गया। बरतानिया, फ्रांस, ये जर्मनी, ये बाकायदा तौर पर अमेरिका वो प्रोटेक्ट करने के लिए, समुद्री रास्ता खुलवाने के लिए यहाँ तक पहुँचे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो बहुत दूर तलक जा सकता है, और वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए खामोशी से स्टेप बैक हो गए। लेकिन अब जो हालात हैं वो बदल चुके हैं, और अभी अल्लाह रहम करे जिस तरह से हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर एक जंगी जो हालात पैदा हो रहे हैं, जंग तो पहले से चल रही है लेकिन अब वो जंग फैलना शुरू हो चुकी है। फ़लस्तीन से लेबनान, शाम, ईरान, यमन। अब यमन के ऊपर जो हमला हुआ इसराइल की जानिब से, रात गए एक बड़ा हमला किया गया, और इतना तगड़ा हमला था कि वो कहते हैं कि बमों की बारिश की गई। बाकायदा जो इजरायली अखबारात हैं उनकी तमाम स्टोरीज मैं आपके सामने रखता हूँ, वो जो क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से ये बड़ा दावा किया गया है कि यमनी वज़ीर आज़म, उनका आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा जो है, वो चीफ ऑफ स्टाफ, वो जो है वो मारे गए। और इस हवाले से जो एक तरफ तो उनका नैरेटिव, उनका बयानिया सामने आ चुका जो कि अखबारात ने ये सुर्खियाँ छापी। दूसरी जानिब जो यमन है उनकी जानिब से क्या रिस्पॉन्स आया वो भी आपके सामने रखना है। और फिर अब जो है वो यमन की जानिब से जवाबी वार करने का, जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान जो है वो कर दिया गया कि जंग मजीद एक्सेलरेट करती हुई दिखाई दे रही है। अब इसको, जंग को ख़त्म होना ये बड़ा ज़रूरी नहीं, तो जंगों के अंदर क्या होता है जाने, दोनों तरफ से जाती हैं। अब ये क्या मामला, किस तरह से ये हमला हुआ, ये तो हम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके, इसकी रीच कम कर दी गई है। ये आपका चैनल है, आपने चलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरह से यमन की जानिब से हमले किए जा रहे थे, और कुछ रोज़ से उन्होंने जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस तरह से क्लस्टर मिसाइल उसको कहा जाता है, क्योंकि एक मिसाइल के अंदर डिफरेंट मिसाइल आगे छोटे छोटे होते हैं। उसको अभी जो इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट भी किया कि उन्होंने इंटरसेप्ट भी कर लिया। लेकिन वो जब इंटरसेप्ट एक तो उन्होंने कर लिया, लेकिन वो आगे से जो उसके अंदर से डिफरेंट छोटे छोटे मिसाइल निकले और वो एक हिट करते हैं, डैमेज करते हैं। तो इसके ऊपर ईरान के ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहा था कि ये ईरान जो उनको सपोर्ट दे रहा है, ये हथियार उसकी जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर चाइना और रशिया के हवाले से कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका सहारा ले रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं। उसको रोकने के लिए ये हमला जो है वो हुआ है। अभी जो वाइनेट है उसने रिपोर्ट किया, रेडी फॉर अ लॉन्ग स्ट्रगल। अब आप लंबी स्ट्रगल के लिए रेडी हो जाएं। वॉज दिस इजराइल्स फर्स्ट रियल हिट ऑन हूथी लीडरशिप, मतलब ये पहली लीडरशिप के ऊपर तगड़ी हिट है, तगड़ा हमला है। Since October 7, Israel has battered Hamas, Hezbollah, Iran, West Bank terror hubs, and Syria's army. Yet the Houthi kept firing. Now Israel hoped its latest strike dealt a decisive blow amid reports their prime minister was killed.
مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جب سے یہ جنگ چھڑی ہے تب سے لے کر جو فلسطینی مزاحمت ہے، حماس ہے، حزب اللہ ہے، ایران ہے، ویسٹ بینک جو ایک ہب بنے ہوئے ہیں ٹیرر کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں شام جو ہے اس کے بعد جو حوثی ہیں انہوں نے جس طرح سے حملے کیے، اب پہلی بار ایسی زبردست قسم کی ہٹ ہوئی ہے کہ ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کی اسرائیلی اسٹرائکس ان یمن سیٹ ٹو ٹارگٹ گیدرنگ آف حوثی لیڈرز نیئر صنعاء۔ صنعاء کے نزدیک جو ہے وہ ایک میٹنگ چل رہی تھی، اہم ترین میٹنگ، وہاں پر یہ حملہ ہوا اور اس حملے کے دوران انہوں نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو مارنے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یروشلم پوسٹ جو اسرائیلی اخبار ہے اس نے رپورٹ کیا۔ یہ میں جان بوجھ کے دیکھیں جو وہاں پہ ہو رہا ہے، جو ان کا نیریٹو، جو ان کے وہاں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، دونوں پرسپیکٹو سے آپ کے سامنے خبریں جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بیسیکلی یہ ان کا نیریٹو ہے، یہ ان کا۔ جب دونوں پرسپیکٹو آپ کے سامنے آتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ یک طرفہ جو سٹوری ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ابھی دوسری جانب جو یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا، حوثی پی ایم ڈیفنس آفیشلز لائکلی کیلڈ ان آئی ڈی ایف اسٹرائکس آن صنعاء یمن۔ یمن کے اندر جو ہے وہ صنعاء کے قریب جب آئی ڈی ایف نے اسٹرائک کیا تو اس میں جو حوثی پرائم منسٹر ہے، ان کے ڈیفنس آفیشل جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے بتایا انکریزنگ لائکلیہڈ دیٹ حوثی ڈیفنس منسٹر military chief were killed as their leader Abdul Malik al-Houthi was giving a televised speech۔ مطلب جیسے ٹیلی وائز اسپیچ جو عبد الملک حوثی نے دی ہے اس میں ان کے ملٹری چیف اور منسٹر ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ بھی مارا گیا ہے۔ ابھی ساتھ ہی وائی نیٹ نے کہا کہ آفٹر صنعاء اٹیک دیز آر دا سینئر حوثی لیڈرز ان اسرائیلز کراس شیئرز، مطلب ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں پریزیڈینشیل کمپاؤنڈ جو ہے وہاں پر یہ حملہ ہوا ہے، اور کچھ دن پہلے بھی جو اسرائیل کی جانب سے وہاں پر حملہ کیا گیا تھا، اور حملے کے دوران ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی، ایک عرصے سے پوری کی پوری پلاننگ ترتیب دی جا رہی تھی، لیکن یہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ان کے پاس جو ایک جاسوسی کے نیٹ ورک ہے وہ نہیں تھا، آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے وہ کچھ اور تھی، تو اس وجہ سے وہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ان کے جہاز آتے تھے، ریفیولنگ ہوتی تھی، وہاں پر حملہ کر کے واپس جاتے تھے، تو جو حوثی ہیں وہاں تک ان کو زمینی راستے پر جس طرح سے ایران کے اندر انہوں نے اپنے جاسوس جو ہے وہ ڈپیوٹ کیے ہوئے تھے، وہاں سے ان کے پاس کوئی سٹوریز آ نہیں رہی تھیں، لیکن ابھی یہ جو ان کی جانب سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا۔ پھر ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا، اسرائیلی اسٹرائکس ان یمن ریپورٹڈلی ٹارگیٹڈ گیدرنگ آف حوثی لیڈرشپ۔ تو یہ جو لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس میں حوثی پرائم منسٹر سیڈ کلڈ ان اسرائیلی اسٹرائک آن صنعاء اپارٹمنٹ یسٹرڈے، مطلب گزشتہ روز یہ جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، اور ان کے پرائم منسٹر، ان کے وزیر دفاع، ان کا ملٹری چیف وہ مارے جانے کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ابھی جو او ایس انٹرنیشنل ڈیفینڈر نے رپورٹ کیا اور بتایا، حوثی منسٹر آف ڈیفنس میجر جنرل محمد العاطفی اینڈ چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد عبد الکریم الغامری are both believed to have been killed in today's wave of airstrikes by the Israeli Air Force against the Yemeni capital of صنعاء ان حوثی کنٹرول ویسٹرن یمن۔ جو حوثی کنٹرول ویسٹرن یمن ہے وہاں پر جو ان کے دو جو میجر جنرل ہیں محمد العاطفی اور چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد عبد الکریم الغامری جو ہے، یہ دونوں کے مارے جانے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی بتایا گیا اسرائیل ہیز ٹرائیڈ ٹو ایلیمینیٹ بوتھ العاطفی اینڈ الغامری سیورل ٹائمز بیفور، مطلب اس سے پہلے بھی ان دونوں کو مارنے کی کئی بار کوششیں ہوئیں، موسٹ ریسنٹلی ڈیورنگ دا 12 day وار ود ایران، اور یہ اس وقت جب ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ چل رہی تھی اس دوران ان کو مارنے کی کوششیں ہوئی، لیکن اس وقت یہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اب ان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، یہ وہ کلیم کریں۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت جو اسرائیل کی طرف سے تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے، اور وہ ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اوپر یہ خبریں بھی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب جو یمنی میڈیا ہے، یمن کی جانب سے اس کے اوپر ابھی تک کوئی جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں دی گئی، کوئی اس طرح کا بیان سامنے نہیں ہے، لیکن جب وہ آئے گا اس کے بعد پوزیشن مکمل طور پر کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر جو باقاعدہ بتایا گیا کہ اسرائیل کنفرمز اسٹرائک آن حوثیز ان یمن مارکس سیکنڈ ٹائم دس ویک، یہ جو اس ہفتے کے اندر یمن کے اوپر جو ہے وہ دوسری بار حملہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور اسرائیل نے یہ حملہ کیا، فاکس نیوز نے رپورٹ کیا 2 دن پہلے کی بات ہے جب انہوں نے جو یمن کے پریزیڈنشیل پیلس اور ان کے جو ہے وہ صنعاء ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ لیکن ابھی جو یہ بھی خبریں سامنے آ رہی کہ اس ویک کے اندر مسلسل
جس طرح سے یمن کی جانب سے حملے کیے جا رہے تھے، ان حملوں کو روکنے کے لیے کلسٹر میزائلوں کا استعمال، جو کہ پچھلا حملہ ہوا تھا اس کے اوپر کوئی خبر کنفرم سامنے نہیں آئی تھی کہ کیا واقعی یہ کلسٹر ہے یا کوئی اور ہے. تو اس وقت حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوششیں وہ بھی مسلسل کی جا رہی ہیں. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو حوثی جو اس کے اوپر ریٹیلیٹ کس طرح سے کرتے ہیں، کیا وہ آگے سے جوابی کارروائی میں کس حد تک جاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے جب حملے شروع کیے تھے تو وہ مسلسل حملے کر رہے تھے اور ان کے جہازوں کو ٹارگٹ کرنا، یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی تھی. ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا سینڈز حوثی ڈول یوز ٹیکنالوجی ٹو بوسٹ انفلوئنس اینڈ انڈر کٹ دا یو ایس. مطلب وہ جو چائنا ہے وہ یمنیوں کو باقاعدہ طور پر سپورٹ دے رہا ہے اور وہ ڈول یوز ٹیکنالوجی جو ہے وہ دے رہا ہے تاکہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ بوسٹ ہو سکے اور وہاں سمندر کے اندر جو امریکن اپیرنس ہے اس کو کم کیا جا سکے. ابھی یہ بھی باقاعدہ طور پر جو جیوش پالیسی سینٹر ہے اس نے رپورٹ کیا کہ حوثی وار ود اسرائیل چائناز انڈیجیس رول جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول اس کا یہاں پر سامنے آ رہا ہے اور یہ بیسیکلی ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ امریکہ کو کمزور کیا جائے. اور یمن نے جس طرح سے کیا وہ دنیا کے سامنے اور اسی وجہ سے وہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور سمندر کے اندر اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کی لیڈرشپ کو ختم کرنا سب سے امپورٹنٹ ان کا مقصد جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے معاملات کو ڈیل کر کے ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اور اگر یہ کنٹرول ہو جاتے ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ یمن کو بھی کنٹرول کر سکیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس طرح سے پہلے ان کے لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے تھے اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے تھے، کیا دوبارہ سے وہ یہی رول ادا کریں گے یا پھر سٹیپ بیک ہو جائیں گے؟ لگتا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پوزیشنز مزید واضح ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی ایران کے اوپر، پھر یمن کے اوپر، پھر شام کے اوپر، پھر ترکیہ کو، یہ ایک پوری کا پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ساری کی ساری کاروائی ہو رہی ہے. اور اگر یہاں پر لیڈرشپ جو امت مسلمہ کی وہ اکٹھی نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بن جائے گا. تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.